السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات پرائے جماعت پنجم، باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسراء اور معراج کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں، سفر معراج کے واقعہ سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں، مسجد اقصیٰ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی امامت انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جان سکیں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا مطلب سمجھ سکیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج اور اس کے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا واقعہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ واقعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، جسے معراج کہتے ہیں۔ اب معراج کے معنی بلندی یا اونچائی، جبکہ اسراء کے معنی رات کا سفر ہے۔ اسراء اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرا یعنی رات کا سفر۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو نبیوں سے ہو، اور وہ کام ایسا ہو کہ جس کو نبی کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہ سکتا ہو، اور وہ کام روزانہ کے معمول سے یا روٹین کے معمول سے کے علاوہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کی سیر کروائی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن پاک کی آیت واضح طور پر یہ دلیل اور ثبوت دے رہی ہے کہ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی اس بات کو جھٹلانا چاہے کہ میں نہیں مان سکتا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر، جو لاکھوں کروڑوں سالوں کا سفر ہے، وہ کیسے طے ہو گیا، تو حقیقت میں وہ اس آیت کا انکار ہوگا، جو کہ درست نہیں۔ اب ہم واقعے کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پاس آئے، اور وہیں سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو جنت سے لائی گئی سواری براق پیش کی۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانوں سے ہوتے ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں پہنچے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے بیت المعمور کا مشاہدہ کیا، جو کہ عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر براق پر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے، جہاں سے آگے عرش معلیٰ ہے۔ فرشتے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، یعنی عرش معلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بیت المعمور 7 آسمانوں سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے، اور بیت اللہ کے اوپر موجود وہ گھر ہے جو ہر وقت فرشتوں سے بھرا رہتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اکیلے بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے۔ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ اب یہ سارا واقعہ آپ سے مکس ہو گیا ہوگا،
تھوڑا سا تفصیل سے بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر جہاں پر تھے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، پھر وہاں سے بیت المقدس پر گئے، پھر وہاں سے سوار ہو کر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، وہاں پر گئے، ساتوں آسمانوں پر سب سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ جب یہاں پر گئے تو یہاں تک کا جو سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جا رہے تھے اور ان کو یہاں کی سیر کروا رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں پوچھتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ سارا تفصیل سے بتا رہے تھے۔ لیکن جب یہاں پر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا کہ مجھ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے جا سکوں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگے بھی پہنچایا، جنت کی بھی سیر کروائی اور جہنم کی بھی سیر کروائی، اور جنت والوں کی بھی سیر کروائی اور جہنم والوں کی بھی سیر کروائی۔ اتنی لمبی سیر ایک رات اس میں سب سو رہے ہیں، ایک چھوٹی سی رات میں سیر کروائی۔ اب جب اس سیر کا ذکر صبح اٹھ کر لوگوں سے، اور یہ سیر خواب میں نہیں تھی بلکہ یہ حقیقتاً تھی، جب یہ صبح اٹھ کر لوگوں کو بتایا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر، یہ سارا واقعہ اتنے کم وقت پر محیط تھا کہ لوگ حیران تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی صبح اس سفر کا لوگوں سے ذکر کیا تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بابت استفسار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے سچا دوست اور تصدیق کرنے والا۔ اس لیے بھی ان کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ اس واقعے کا بہت سے لوگ انکار کر رہے تھے کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک رات میں، جس میں ہم نے نیند لی ہے تھوڑی سی معمول کے مطابق، اس رات میں آپ اتنا لمبا لاکھوں کروڑوں سالوں کا سفر کیسے طے کر آ گئے۔ کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ ایسا کام ہوتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا اور ان کے کرنے سے بھی باہر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ میں بھی اس طرح کا کوئی کام کر سکوں کہ اتنے کم وقت میں اتنا لمبا کام، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جہاں لوگوں نے انکار کیا، بات ماننے سے انکار کیا، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بات مان لینے کی وجہ سے، سب سے پہلے لبیک کہنے کی وجہ سے ان کو یہ لقب صدیق دیا گیا۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اتنے کم وقت میں ساتوں آسمانوں کی سیر اور رب ذوالجلال سے ملاقات اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے۔ وہی ہے جو طویل فاصلوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا مظہر ہے، اور ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھیے، اور یہ بات آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ ایز اے گفٹ نمازیں دی۔ اپنی امت کو بتائیے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ فرض کر دی گئی ہیں۔ اس کو تحفہ کہا۔ اب تحفہ جب انسان کو ملتا ہے تو انسان کو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے۔ تو اب اس تحفے کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یعنی 5 نمازوں کو بر وقت ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس سبق میں کچھ ایسے الفاظ پڑھے ہیں، شاید ابھی بھی آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے ان کا مطلب سمجھ نہیں آیا، تو آسانی کے لیے نیچے ان کا مطلب لکھ دیا گیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ مزید جانیے۔ سدرۃ المنتہا سے مراد 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ عرش معلیٰ سے مراد آسمانوں میں عظیم وسعت اور بلندی ہے۔ بیت المعمور سے مراد 7ویں آسمان پر موجود وہ مسجد ہے جو ہر وقت فرشتوں سے بھری رہتی ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ امید ہے کہ یہ الفاظ پڑھ کر آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔